میرے دوستو، یہ اسلام عمل کا نام ہے اور دنیا دار العمل ہے۔ اسلام کا جو عمل ہے وہ ہم نے دنیا میں کرنا ہے، اور اگر عمل نہیں تو پھر تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں ہر بات ماننی پڑتی ہے، اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ جو ہمیں حکم الہی ہے، جو اللہ پاک کے احکامات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو فرمودات ہیں، ان پہ ہمیں من عمل کرنا چاہیے، اور زبانی تقریروں سے، باتوں سے بات نہیں بنتی، ساری بات عمل کی ہے۔ ہم جانتے تو بہت کچھ ہے لیکن عمل بہت کم کرتے ہیں، اور عمل جو ہے وہ دنیا میں کیا جاتا ہے۔ ابھی دنیا جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک خود پسند نہیں فرماتے، فرماتے ہیں میں نے جب سے دنیا پیدا کی میں نے ایک دفعہ بھی دنیا کی طرف نہیں دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی اس پہ یہ ثابت ہے، یہ ثبوت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو آپ نے گندھک کی ڈھیر پہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا اس سے بھی بدتر ہے، اور دنیا مردار ہے، اسے چاہنے والے کتے ہیں۔ ابھی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ دنیا نہ دل لگانے والی جگہ ہے، نہ اس کے حصول کے لیے بندے کو اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے۔ دنیا میں رہ کے رب کے ساتھ رہنا ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے، اور ہمارا دین ہمیں دنیا ترک کرنے کا سبق نہیں دیتا، اور الگ تھلگ دنیا سے ہو جانے کا سبق نہیں دیتا، بلکہ دنیا کو استعمال کرنا ہے جائز طریقے سے، جو کہ ہمیں دین نے بتایا، جو اسلام نے بتایا، جو شریعت نے بتایا، اس کے مطابق ہم دنیا کو استعمال کریں تو پھر تو یہ نیکی کا کام ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا کے پیچھے پاگل ہو جائیں اور حرص و لالچ میں دنیا کے اتنے بڑھ جائیں کہ ہم دین پہ عمل نہ کریں، یا دین کے جو احکامات ہیں ان کو ہم یکسر بھلا کے اور خالصاً دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کریں، تو یہ بہت برا فعل ہے، برا عمل ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ جانتے ہوئے بھی کہ تین بڑے دشمن ہیں ہمارے انسان کے، تین بڑے دشمن ہیں۔ نفس اس کے اندر بیٹھا ہے، اور شیطان اس کے خون میں، ان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور اس نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ اس نے قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ اور پھر دنیا اپنی طرف آپ کو لبھاتی ہے، دنیاوی خواہشات آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور پھر اگر آپ خالص دنیا کی طرف چلے جائیں تو پھر دین نہیں بچتا۔ دنیا اتنی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے بڑھ کے نہیں استعمال کرو، تو پھر تو بات بنتی ہے۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، حرص، لالچ، طمع ہم میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، اور ہم احکامات الہیہ کو
ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر بھی دعویٰ ہے مسلمانی کا، جب بات نہیں مانی جائے اللہ اور رسول کی، اللہ پاک جب احکامات نہ مانے جائیں تو پھر یہ تو انکار ہے، ایک کھلم کھلا انکار ہے جو لسانی زبانی انکار ہے، اور ایک اپنے عمل سے ظاہر کرنا، انکار کرنا، تو ہم تو ان دونوں کیفیات میں مبتلا ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمیں سوچ کرنی چاہیے، ہمارے اندر وہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکیں، نیکی اور بدی میں تمیز کر سکیں، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے باطنی معاملات کو درست کریں، کیونکہ آپ کے ظاہری اعمال کی بنیاد آپ کی باطن کی صفائی پر ہے۔ باطن صاف ہوگا تو آپ کے ظاہری معاملات اعمال وہ درست ہوں گے۔ اگر مشینری خراب ہو جائے، اس کا ایک پرزہ، گاڑی کا ایک پرزہ خراب ہو جائے تو گاڑی نہیں چلتی ہے، رک جاتی ہے، وہ پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر کتنی بیماریاں ہیں، اور ہمارا اندرونی نظام جو ہے، باطنی نظام جو ہے، وہ بالکل بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارا جسم بیمار ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سر درد ہو، بخار ہو، نزلہ ہو، جو بھی بیماری ہو، یہ سب جسمانی بیماری ہیں، ان کے علاج کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو باطنی جو علاج ہے اس کا کبھی ہم نے خیال کیا، اس پہ کبھی غور کیا، اس کے علاج کی کوئی تدبیر سوچی یا نہیں سوچی؟ کیونکہ یہ جب دنیا دار العمل ہے تو ہم یہاں پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور اچھے عمل کرنے ہیں، برے اعمال سے بچنا ہے اور اچھے عمل کرنے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو آپ کے اندر وہ فکر ہونی چاہیے، وہ سوچ ہونی چاہیے کہ موت پر حق ہے، دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، اور دنیا کی زندگی کے اس جو آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے وہ دنیا کی زندگی پہ ہے، کہ جو دنیا کی زندگی جتنی اچھے طریقے سے شریعت مطہرہ پہ عمل کرتے ہوئے گزارے گا، ایسی اس کی آنے والی زندگی سنورے گی اور وہ کامیاب ہوگی۔ لیکن یہ بات ہم بھلا بیٹھے ہیں، اور آج حالت یہ ہے کہ مسلمان مکمل طور پہ اسی سوچ اور اسی فکر کا حامل ہے جو کہ غیر مسلم ہیں۔ وہ دنیا کی اصول کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں، اور ہمارا بھی رویہ کم و بیش وہی ہے۔ اور اب جو مصائب ہم پہ ٹوٹ کے آ رہے ہیں، جو زلزلے آ رہے ہیں، جو سیلاب آ رہے ہیں، جو بیماریاں آ رہی ہیں، جو آفتیں آ رہی ہیں، مویشیوں پہ عذاب آیا ہوا ہے، یہ بیماریاں آئی ہوئی ہیں، یہ عذاب الہی ہے، یہ ہمارے یہ کرتوت ہیں جن کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تو جب تک ہم اپنے اعمال درست نہیں کرتے، جب تک ہم اپنے رب کو راضی نہیں کرتے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ میرے دوستو، اس اندر کے معاملات کو سنوارنے کے لیے ہمیں استاد چاہیے، اور استاد پیر کامل شیخ طریقت ہوتے ہیں، اور ان کی توجہ اور ان کا ذکر جب وہ القاء کرتے ہیں تو ہمارے باطن کی دنیا تبدیل ہوتی ہے، اور ان کی توجہ سے ذکر بڑھتا ہے، جواں ہوتا ہے، اور جوں جوں ذکر جمع ہوتا ہے تو ہمارے رویے بدلتے ہیں، اور ہماری سوچ اور فکر میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے، اللہ پاک کی محبت دل میں جاگزیں ہوتی ہے، اور یوں اس طریقے سے ہم ایک ایسی لائن پہ آ جاتے ہیں جو کہ حقیقی فلاح اور کامیابی والی راہ ہے۔ اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں اپنا باطنی علاج کرانا
بہت ضروری ہے، اور وہ شعور حاصل کرنا بہت ضروری ہے، وہ سوچ حاصل کرنا بہت ضروری ہے جو کہ اخروی سوچ ہے، جو سوچ انسان کو رب کے ساتھ ملاتی ہے، رب کے حبیب کے ساتھ ملاتی ہے، اور وہ آتی ہے ذکر اللہ سے، وہ آتی ہے اولیاء کرام کے نظروں سے، اور نظریں دروازہ ہے، یہاں سے وہ فیض وہ چیز منتقل ہوتی ہے جو دل میں جا کر اثر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جو آتے تھے، جو آپ کو محبت سے دیکھتا تھا، عاجزی سے، تو آپ کی نگاہ پڑتے ہی ان کی دنیا بدل جاتی تھی، ان کی دل کی کایا پلٹ جاتی تھی، اور وہ بے اختیار کلمہ پڑھ رہتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ نگاہ نبوت پڑتی تھی۔ تو آج بھی جو فیض ہے وہ گنبد خضرا سے آتا ہے، وہی مرکز ہے، وہی منبع ہے، اور جو کوئی جتنا قریب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اتنا زیادہ آپ کے در سے اس کو فیض ملتا ہے۔ اور وہی جو ایک ولی کی نظر ہے، ایک نگاہ ولی ہوتی ہے، ایک نگاہ نبوت ہوتی ہے، اور ولی کی نگاہ میں بھی وہی تاثیر ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو محبت سے دیکھتا ہے، اور دیکھنے والا ان کو محبت سے دیکھتا ہے، تو ایک باہمی ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، ایک انتقال ہوتا ہے محبت کا، فیض کا، کہ دل میں وہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت کس کی؟ اللہ اور اس کے حبیب کی۔ مقصود پیر نہیں ہوتا، مقصود محبت خدا ہوتی ہے، لیکن ملتی کہاں سے؟ پیر کے در سے ملتی ہے، پیر کی نگاہ سے ملتی ہے۔ یہ رب نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ ہر چیز ایک واسطے سے آتی ہے۔ تو استاد ہیں، ہر شعبے کے استاد ہیں، تو روحانیت کے، طریقت کے، تصوف کے استاد جو ہے وہ مشائخ اعظام ہیں، وہ پیر طریقت ہیں، لیکن اس میں خیال کرنا چاہیے کہ جہاں اصل ہوتی ہے وہاں نقل بھی ہوتی ہے، اور وہاں بہروپیے بھی آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ اصل موجود نہیں ہے، اصل ہوتی ہے تو تب ڈائی بنتی ہے، اور جب اصل ہوتی ہے تو تب بہروپیے بھی آتے ہیں۔ یہ تمیز کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہے کہ بہت سارے ایسے آستانے ہیں جہاں پہ غیر شرعی کام ہوتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرایا جاتا ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو نماز سے بھی روک دیتے ہیں کہ جی نماز مت پڑھو، تمہاری نماز پیر صاحب نے پڑھ لی ہے۔ یہ سب گمراہی ہے، وہ پیر نہیں، وہ شیطان ہے۔ تو اس قسم کی خرافات سے بچنا چاہیے، اور اس کے لیے تعلیم ضروری ہے، علم ضروری ہے، دین کا علم ضروری ہے، تاکہ کھرے اور کھوٹے میں پہچان ہو سکے۔ علم کا یہی اعجاز ہے کہ وہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو وہ ملکہ نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر لیتا ہے۔ اسے ہی ہم عالم کہتے ہیں، وہی عالم دین ہوتا ہے کہ جو دین پڑھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، دین کی تشریح کرتا ہے، وہ باعمل ہوتا ہے، اور اس کے پاس وہ ملکہ ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر لیتا ہے، اور حق کی آواز بلند کرتا ہے اور باطل کو للکارتا ہے۔ جو باطل کو نہیں للکارتا اور حق کو چھپاتا ہے، وہ اس کو آپ عالم سو کہہ سکتے ہیں، وہ علماء کے نام پہ ایک بدنما دھبا ہے، یا جو اجرتی خطابت کرتا ہے، جو دین کی باتیں کر کے پیسے اس سے لیتا ہے، اس کا مقصود دنیا بن جاتی ہے۔ یہ بھی بدترین عالم ہے، یہ بھی اسلام میں بہت بڑی خرابی پیدا کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اس قسم کے لوگوں کے نرغے میں ہے، اور لوگ ان کی معاونت کرتے ہیں،
اور بعض سمجھدار لوگ بھی جا کر ان محفلوں میں حصہ بن جاتے ہیں جہاں پہ ایسے کرائے کے لوگ آتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جہاں عالم میں حق ملے، جو حق وہ ہو، بے باک ہو، بعمل ہو، تو اس کا دامن تھام لینا چاہیے، اس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. لیکن جو علم کو بیچتا ہو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. تو میرے دوستو، آج ہمارا ملک گوناگوں مسائل کے شکار ہے، اور سیاسی ابتری ہے، مہنگائی جو ہے وہ پورے زوروں پہ ہے، اور آسمانی آفات ہم پہ نازل ہو رہی ہیں، اور پورا ملک اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کی زد میں ہے. اور یہ حالات ہمیں پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے آئیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، رب سے معافی مانگیں، اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. تب بات بنتی ہے. اب ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں لیکن سبق حاصل نہیں کرتے، ہم غور نہیں کرتے. غور کریں تو بات کھل جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے. اتنا شعور تو اللہ پاک نے ہر انسان میں رکھا ہے کہ جو لوگ آپ پہ مسلط ہیں یہ بدترین لوگ ہیں. جو آپ کے حاکم ہیں یہ بدترین لوگ ہیں. آپ ان سے اچھی طرح سے واقف ہیں، پوری قوم ان کو جانتی ہے کہ یہ بدمعاش ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ زانی ہیں، یہ شرابی ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ دین بیزار لوگ ہیں، یہ شریعت کے بھگوڑے ہیں، اور ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. معاشرہ انہوں نے 72 سالوں میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، سوسائٹی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے تہذیبی ورثے کو ختم کر دیا ہے، اور ہماری اخلاقی، روحانی اور دینی اقدار کو مسمار کر دیا ہے. بے حیائی ہمارے گھروں میں گھس گئی ہے، ہمارے تعلیمی نظام تباہ حال ہے، ہمارے ادارے برباد ہو چکے ہیں. انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. انصاف مانگنے والوں کو دھکے دیے جاتے ہیں اور ان کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے. جب اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے تو یارو کوئی تو اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے. سوچ کرنی چاہیے کہ یہ خرابیاں کیوں ہیں. یہ خرابیاں اس نظام کی وجہ سے ہیں، اور جو اس نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں یا اس نظام کو تقویت دے رہے ہیں، جو اس نظام کی معاونت کرتے ہیں اور اس نظام کو جاری اور ساری دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک میں، جو کہ کافرانہ نظام ہے، اور اپنے نظام کو انہوں نے ترک کر رکھا ہے. جب یہ ارض پاکستان کو وجود دین کی نام پہ وجود میں آیا، پاکستان بنا تو اسلام کے نفاذ کے لیے بنا کہ یہاں شریعت کا رول ہوگا. آج وہ مقصد ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہو چکا ہے. آپ غور کریں، کیوں نہیں پوری قوم دیکھتی اس طرف کہ کوئی سیاسی پارٹی جس کا منشور یہ ہو کہ ہم اس پاور میں آ کر اس ملک میں شریعت کا نفاذ کریں گے، دین کا نفاذ کریں گے، جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنا. جب کسی پارٹی کا یہ منشور نہیں ہے سوائے تحریک لبیک پاکستان کے، تو پھر کیوں نہیں لوگ غور کرتے کہ اپنی عاقبت کیوں برباد کر رہے ہو؟ تم نے اپنی سب کچھ ان بدمعاشوں کے حوالے کیوں کر رکھا ہے؟ یہ ہمارے اس قوم کے اجتماعی بدعمالیوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے کہ ہمارے اوپر گمراہ لوگ مسلط ہو چکے ہیں. یہ بھی بہت بڑی سزا ہے اس قوم کے لیے. تو میرے دوستو، ہمیں ہوش کرنا ہوگا کہ اگر مسلمان ہیں تو شریعت کے ساتھ ہیں. شریعت کے بغیر تو کوئی مسلمانی نہیں ہے. نظام اپنا چھوڑ کے جب کافر کا نظام اپنا لیا، جب کافرانہ سوچ اپنا رہی،
جب کافرانہ طور طریقے اپنا لیے، جب تعلیم ہم انہی کی حاصل کرتے ہیں اور سوچ اور فکر بھی انہی کی رکھتے ہیں، اور ان کے معاملات اور ان کی مقاصد کے حصول کے لیے ہم آگے لگے ہوئے ہیں، ہمارے حکمران آگے لگے ہوئے ہیں، تو میرے دوستو سوچنے کا مقام ہے کہ جب ہم اپنے آپ سے دور ہو چکے ہیں، اپنے نظام سے دور ہو چکے ہیں، اپنے اسلام سے دور ہو چکے ہیں، تو پھر ہماری تباہی ہمارا مقدر نہ ہو تو اور کیا ہو۔ اور پھر اس میں اور ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ اس نظام اب دین والے علماء کرام ان کا کام ہوتا ہے کہ بدی کی قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں، باطل کو للکاریں، باطلانہ نظام کو للکاریں اور باطل قوتوں کو للکاریں، اور دین کی حفاظت کریں، دین کی سرحدوں کی حفاظت کریں اور اس کے لیے مجاہدانہ کردار ادا کریں۔ لیکن صد افسوس کہ آج کثیر تعداد میں علماء اسی نظام کا حصہ ہیں جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، اور انہی پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ رکھا ہے اور انہی کا حصہ بنے ہوئی ہیں، جو کہ حقیقت میں اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں، دین سے دشمنی کر رہے ہیں، پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کی شناخت دین ہے اور ان کا گٹھ جوڑ جو ہے لادین قوتوں کے ساتھ ہے، تو پھر ان کا دین کہاں پہ ہے، ان کی دینی علمیت کہاں پہ ہے؟ اس لیے اس وقت لازم ہو چکا ہے کہ پاکستان میں دینی قوتیں یکجا ہوں، اور وہ علماء جو حق والے ہیں، جو حق گو ہیں، جو بے باک ہیں، ہے آئین مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی، اور یہ اس کے مستاق انہیں میدان میں عمل میں آنا ہوگا۔ اگر یہ رویہ نہیں اختیار کریں گے تو پھر بربادی ہی بربادی ہے، اب پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے، ابھی اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور پاک فوج پہ حملے ہو رہے ہیں جو کہ ایک محب وطن شہری سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک پاکستان سے محبت کرنے والا کوئی شخص یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ اپنی فوج پہ آواز اٹھائے۔ بے شک کچھ ایسے معاملات ہیں جن پہ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن فوج کی مخالفت پہ اتر آنا، فوج کو بدنام کرنا اور ان کی قربانیوں کا مذاق اڑانا، ان کو شہید ہوں تو اس کا مذاق اڑانا، یہ کتنے افسوسناک بات ہے۔ یہ کبھی بھی ایسے لوگ وطن کے محب نہیں ہو سکتے، یہ وطن دشمن ہو سکتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ایسے لوگوں کو چھٹی دے کر آخر کون سا یہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں لگام دیتے؟ کیوں نہیں کوئی قانون اگر ہے تو حرکت میں آتا؟ اگر کوئی آئین ہے تو حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ اگر کوئی ایسی قوت موجود ہے جو ان کو لگام دے سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں سامنے آتی؟ ان کا محاسبہ کیوں نہیں کیا جاتا ان لوگوں کا؟ ان میں سے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، پوری قوم جانتی ہے کہ ان کا کردار کیا ہے۔ اب اس وقت ان کا بدل جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں ہے، لیکن یہاں بھی بات یہ ہے کہ جب تک تحریک والے، لبیک والے اپنی صفوں میں دین کو پہلے رائج نہیں کرتے اور اپنے تمام معاملات دین کے مطابق نہیں کرتے، اپنے رویے دین کے مطابق نہیں ڈھالتے، تو پھر بات بڑی مشکوک ہو جاتی ہے۔ پھر کدھر جائیں گے لوگ، پھر کدھر جائے گا یہ ملک؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو تحریک والے ہیں، ہم اپنی صفوں میں سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کریں، اور اس کا پرتاؤ نظر آنا چاہیے، اس کا عکس ہماری صفوں میں نظر آنا چاہیے، اس کا عکس ہماری قیادت میں نظر آنا چاہیے، ہمارے فیصلے اس کے غماز ہونے چاہیے، ہمارا کردار بولنا چاہیے۔ اگر ہم کردار ایسا پیش نہیں کر سکتے
اگر اس پہ بھی انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں تو یہ بہت بڑے ایک المیہ کا پیش خیمہ ہیں. پھر دین تخت پہ لانے والے بھول جائیں جب تک وہ خود کو اسلام کے سانچے میں نہیں ڈالتے، جب تک اپنی ذات پہ دین کو لاگو نہیں کرتے، جب تک اپنے معاملات کو دین پہ لاگو نہیں کرتے، جب تک تحریکی معاملات، تنظیمی معاملات، ہماری پالیسیاں، تحریکی پالیسیاں، ان میں عکس آنا چاہیے، دین کا عکس نظر آنا چاہیے کہ اور لوگوں کو یہی چیز متوجہ کرے گی عوام کو کہ اگر یہ شریعت کی بات کرتے ہیں تو اس کا عکس بھی ان میں نظر آتا ہے، اور ان کی چال ڈھال سے پتہ چلتا ہے، ان کے رویے بول رہے ہیں کہ یہ لوگ سنجیدہ ہیں اور دین کو تخت پہ لائیں گے. لیکن اگر ہم بھی دوسری پارٹیوں کی طرح کام کرنا شروع کر دیں، ان جیسی سوچ رکھیں اور ان جیسے رویے اپنا لیں، تو پھر یقیناً منزل بڑی دور ہے، اور ہمیں اپنی صفوں میں ان لوگوں کو دور کرنا ہوگا، نکالنا ہوگا جو تحریک کے مقاصد کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور جو ناسمجھی میں یا لاشعوری طور پہ یہ کام کر رہے ہیں ان کو سنبھل جانا چاہیے. انہیں اپنے ذاتی مفادات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، اپنی انا کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور وہ نظر آنا چاہیے. جب یہ بات آپ کی اپنی صفوں میں، جب آپ اسلام کو قائم کریں گے، شریعت کو قائم کریں گے اپنی صفوں میں، اپنے رویوں میں، اپنے معاملات میں، تو میں قسمیہ یہ کہتا ہوں، اور کیا کوئی دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو، دین کو تخت پہ آنے سے نہیں روک سکتی. دین اپنی پاور اسی صورت میں رکھتا ہے کہ جو دیندار ہیں، جنہوں نے دین کو تخت پہ لانا ہے، وہ بھی اسی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں. اگر وہ بھی قول اور فعل کی تضاد کا شکار ہیں تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ دین کو کبھی بھی تخت پہ نہیں لایا جا سکتا. اس لیے ہمیں وہ مجاہدانہ کردار ادا کرنا ہے جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کردار تھا، اور یا جو آپ کے مخلص ساتھی تھے، جو اپنے نظریاتی لوگ ہیں، ان کو مضبوط کرنا ہوگا. اور جو نظریاتی طور پہ کمزور یا ان کے دیوالیہ پن ہے نظریاتی طور پہ، تو ان کی واضح طور پہ نشاندہی کر کے ان کو اپنی صفوں سے نکالنا ہوگا. اگر ایسا نہیں کریں گے، اگر آپ نظریاتی لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے تو پھر معاملہ بہت دور چلا جائے گا. اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اور عوام الناس جس کردار کا ہم سے توقع رکھتی ہے، یا ان کا جیسے وہ ذہن رکھتی ہے کہ یہ لوگ ایسے کام کریں، ہم ان کے معیار پہ پورا اتریں. ہم ان کے معیار پہ جب تک پورا نہیں اتریں گے، بات نہیں. آپ نے یہ زبردستی کی بات نہیں، آپ نے پہلے ذہن سازی کرنی ہے. کوئی گروہ طاقت میں نہیں آ سکتا جب تک آپ عوام کا ذہن نہ تیار کریں. اور عوام کا ذہن اسی صورت میں تیار ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان نے وہ پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے داغ بیل ڈال دی ہے. وہ سوچ اور فکر قوم کو اور اپنے پیروکار جو ان کو نے دی ہے، جب اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم اپنے فیصلے دین کی روشنی میں کریں، شریعت کی روشنی میں کریں، اور اس کی ایک واضح جھلک ہمارے قول میں، ہمارے فعل میں، ہمارے کردار میں نظر آئے گی تو عوام کی رائے ہمارے حق میں ہو جائے گی. لیکن اگر ہمارے رویے متضاد رہے، اور جیسے کچھ لوگ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، پروپیگنڈا بھی یاد رکھے جب کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی بیس ضرور ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی بنیاد ضرور ہوتی ہے. اس کو پھر آگے اس پہ سارا نظام بنایا جاتا ہے جھوٹے پروپیگنڈے پر بھی. تو اس لیے وہ موقع ہمیں نہیں دینا چاہیے کہ کوئی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرے.
اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کے منہ پہ دے کر مارے کہ ہمارا کردار تو یہ ہے، جو کہ نہ ہم بکنے والے ہیں، نہ ہم جھکنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم ڈرنے والے ہیں، ماضی میں جیسے ہمارا کردار رہا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں تحریک کے لیے، جنہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے مارے کھائی ہیں، جو آج بھی عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، جو آج بھی وہ وکلا کے رحم و کرم پہ ہیں، جو آج بھی پریشان حال ہے، اگر ان پہ ہاتھ نہ رکھا گیا اور ان کا خیال نہ کیا گیا تو ایک بہت بڑی تعداد آپ مخلص کارکنوں کی وہ ہم سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے حق بیان کرنا، سچی بات کرنا یہ کڑوی ضرور ہوتی ہے، لیکن حق کو چھپانا جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، خود کو آگاہ رکھنا چاہیے، قیادت کو بھی اس معاملے میں آگاہ رہنا چاہیے کہ خدا را وہ اقدامات نہ کیجیے، وہ کام مت کیجیے جو آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے پچھتاوا بن جائے۔ ہم نے بڑی محنت کی ہے، تحریک میں کارکنوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور ہم نے بڑے دھوکے کھائے ہیں۔ ہم میدان میں جنگ جیت جاتے ہیں، لیکن جا کر مذاکرات میں ہمارے ساتھ ہر دفعہ دھوکہ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم ہی رہ گئے ہیں دھوکہ کھانے کے لیے؟ اور یہ پھر ساری بات کس کے ذمہ جاتی ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، اپنی قوت کو یکجا کرنا ہوگا، اپنے مخلص کارکنوں کو سینے سے لگانا ہوگا، اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور اس کا واحد طریقہ جو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم وہ عکس ضرور پیش کریں، وہ نمونہ ضرور پیش کریں جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ بات ہے کہ ہم دین کو تخت پہ لانے والے ہیں، تو دین اسی صورت میں آئے گا جب ہم پہلے دین کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔